السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 11 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 12 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہے اور بلی۔ ایک بار چوہوں میں صلاح ٹھہری۔ ایک بار چوہوں میں صلاح ٹھہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں۔ کھٹکا مٹائے یعنی ڈر اور خوف جو ہے اس کو ختم کرے۔ کھٹکا یعنی خوف، ڈر۔ کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں جو ہماری قدیمی دشمن ہے۔ قدیمی کا معنی پرانی، یہ عربی لفظ ہیں۔ قدیم کا معنی پرانا اور قدیمی یعنی پرانی۔ پرانی جو ہماری قدیمی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی یعنی حفاظت، بچاؤ، سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں، یعنی مناسب حل نکالیں تاکہ سب چوہے جمع ہو۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں۔ ایک نوجوان چوہا بھری مجلس میں 2 پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دیں۔ جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی۔ اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے۔ سوراخ سے مراد یہاں پر بل، چوہوں کی جو چوہے جہاں پر گھستے ہیں جس سوراخ کے اندر، اس کو بل بھی کہا جاتا ہے، یا سوراخ لکھا ہے، سوراخ کہو بل کہو۔ اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ یعنی ایک چوہے نے یہ تدبیر بتائی کہ بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے، جب وہ آئے گی تو دوڑے گی، آئے گی تو اس کے دوڑنے کی وجہ سے گھنٹی بجے گی، ہم سمجھ جائیں گے کہ بلی آئی، تو جلدی جلدی ہم اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائی۔ یعنی یہ تدبیر سن کر سب نے واہ واہ یعنی شاباشی دی۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائی۔ خوشی کی تالیاں بجائی مطلب بہت ہی خوش ہو گئی۔ مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور یعنی بہادر، دل جلا یعنی باہمت، تو دلاور اور دل جلا اس کا معنی بہادر یا ہمت والا، دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے۔ اگر کوئی ہو تو
میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی رائے تو بہت اچھی دی اس چوہے نے، جوان چوہے نے، کہ اس کی گردن کے اندر گھنٹی باندھی جائے. لیکن یہ جو بڈھا جو تھا، اس بڈھے نے کہا، وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوا، اس نے کہا کہ کوئی ہے ایسا بہادر جو بلی کی گردن کے اندر گھنٹی ڈال سکے؟ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان، یا زبان بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبان بھی، اس لیے یہاں پر زبر بھی دیا اور پیش بھی دیا. جیسا زبان سے کہہ دینا، یعنی زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، کر کے دکھلائے تو پتہ چلے. کسی بھی چیز کو صرف زبان سے کہہ دینا یہ آسان ہوتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ کر کے دکھلائے. بڈھے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے. دم بخود رہ گئے مطلب حیران رہ گئے. بڈھے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی، یعنی حملہ کیا. ایک بلی جھپٹی یعنی حملہ کیا، دوڑ کر آئی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے. اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے. دم دبا کر بھاگ گئے یعنی ڈر کر بھاگ گئے. صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کرنے کو ہمت چاہیے. صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کرنے کو ہمت چاہیے. ایک بات میں یہاں پر آپ کے فائدے کے لیے کہہ دوں اس کے اوپر سے کہ یہ بڈھا جو ہے اس نے کتنی اچھی تدبیر دی. نوجوان جو چوہے نے جو بات کہی وہ بھی اچھی تھی، لیکن یہ کرے کون، یہ ہمت والا کام کرے کون؟ تو بڈھے نے اس سے زیادہ اچھی بات کہی. اور عموماً جو بڈھے ہوتے ہیں وہ نشیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ جانتے ہیں. اس لیے تو ایک عربی کا مقولہ ہے، سل الحکیم ولا تسل المجرب، کہ جاننے والے سے مت پوچھو بلکہ تجربہ کار سے پوچھو. نرا علم ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس صرف علم نہیں ہے بلکہ اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے تو اسی سے پوچھو. نرا علم والا اس سے مت پوچھو بلکہ اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہو اس سے پوچھو. تو ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جوانوں کا جوش ہو اور بروں کا ہوش ہو. جوانوں کا جوش جو ہوگا وہ آدمی کو کام کرنے کے اوپر آمادہ کرے گا. جوانوں کا جوش آدمی کو کام کرنے کے اوپر آمادہ کرے گا، تیار کرے گا. اور جب وہ تیار ہو جائے گا تو یہ برا جو ہوگا، بروں کا ہوش، وہ برا بتلائے گا کہ اس کام کو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح انجام دینا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہوگی تو کام انشاءاللہ پورا ہوگا. جوانوں کا جوش اور بروں کا ہوش، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رہے گی تب وہ کام جو ہے پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، کام اچھی طرح انجام پذیر ہوگا. صرف جوشی جوش ہوگا کام بگڑ جائے گا، نرا ہوشی ہوش ہوگا تو بھی کام چلے گا نہیں. جوانوں کا جوش بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی بروں کا ہوش بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کام اچھی طرح انجام ہوگا. جیسے یہاں پر یہ برا جو تھا، اس برے نے کیونکہ زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، تو یہ برا جو چوہا تھا اس برے چوہے نے یہ رائے دی کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے اندر گھنٹی ڈال سکے مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ برے نے جب یہ بات کہی تو سب کی سمجھ میں آ گئی.
کہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کرنے کو ہمت چاہیے، کام کرنے کو ہمت چاہیے۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 12۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔